آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ موچی کے پاس چھوڑ جائیں گے بھائی میرا علاج کر. کوئی شائق کوئی نہیں, ابت شائق جس کو الف سے کلی آتے نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, واش روم کرنے کا طریقہ نہیں آتا. دجال, لونڈے لپاڑے, چھوکرے. اب یہ جملے سن کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقیناً ہر ایک انسان کو یہ جملے سن کے برا ہی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اگر کوئی اسے کہے کہ بھائی آپ دجال کے بیٹے ہیں, آپ دجال ہیں, آپ چھوکرے ہیں, آپ کے ابو جی چھوکرے ہیں, آپ کے بھائی لونڈے لپاڑے ہیں, تو یقیناً یہ جملے سن کے ہر ذی شعور اور انسان کا جو بچہ ہے اسے یہ جملے یقیناً برے ہی لگیں گے. اب اس پر مزید بات کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس پر ہمارے مختلف علماء کرام بھی بیانات کرتے ہیں جو ہمیں دین کی تبلیغ وغیرہ اور ہماری اصلاح کا کام کرتے ہیں, اور انہیں بھی چند بندے سنتے ہیں جو یقیناً انسان ہوتے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں, انہیں بھی ہر بندہ نہیں سنتا. اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پر اگر کسی نے مشہور ہونا ہے تو وہ کوئی ایسی بات کرے جو کوئی نئی بات ہو, انوکھی بات ہو, اچھوتی بات ہو, ایسی بات کرے گا تو لوگ سنیں گے اور لوگ مشہور ہوں گے. اب جب موزہ جیلمی انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی میں اپنی فیلڈ, جو میری ایک فیلڈ ہے انجینئرنگ, جب میں وہاں پہ کامیاب نہیں ہو پا رہا, مجھے وہ کام بھی صحیح طرح نہیں آ رہا, وہاں کے لوگ میرے بارے میں بھی برائیاں کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا چلو بھائی دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بہت آسان سی بات ہے, بھولے بھالے لوگ ہیں, انہیں کوئی ایسی باتیں سناؤ جو انہوں نے آج تک نہ سنی ہو, ہم مشہور بھی ہو جائیں گے, پیسے بھی کمائیں گے. پھر انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ آئے حضرت سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے دین بیان کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی لوگ تو میری اتنی باتیں سن رہے ہیں نہیں, اتنے نہ میرے فالوور ہیں, نہ میرے اتنے ویوز ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ یار کوئی ایسی بات کی جائے کہ میں مشہور ہو جاؤں, میں وائرل ہو جاؤں, لوگ مجھے سنیں اور میری آمدن کا ذریعہ بڑھ جائے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایسی باتیں کی جائیں جو لوگوں نے سنی نہ ہو. سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اماں تے کوئی شائق کوئی نہیں, ابا تے شائق کوئی نہیں, چل میرا بھائی. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر لوگوں نے سننا شروع کر دیا, یار یہ تو کوئی نئی بات کر دی, ہم نے تو آج سے پہلے ایسی باتیں سنی نہیں, اماں تے کوئی شائق کوئی نہیں, ابا تے شائق کوئی نہیں. اب یقیناً جو بندہ نہ اماں کو کوئی شے مان رہا ہے, نہ ابا کو کوئی شے مان رہا ہے, اپنے والدین کو کچھ مان ہی نہیں رہا, تو بھائی پھر وہ خود کون ہے, پھر وہ خود کس کی نسل ہے؟ یہ بات آپ سمجھیں. اب جب لوگوں نے یہ باتیں سنی, انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو کوئی نئی بات ہے, یہ تو کوئی اچھوتی بات کر رہا ہے, اس کو سننا چاہیے. اب حضرت مزید ایسا بڑھتے گئے. پھر انہوں نے کسی بزرگ کو بولا, کسی بزرگ کو بولا, کسی بزرگ کو بولا, ایسا شروع کر دیا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے پہلے بھی ایک دو باتیں وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں. انہوں نے ایسی باتیں بیان کرنا شروع کر دی کہ بابے شاید کوئی نہیں, فلان تے ڈھینگ تے یہ تو وہ, مطلب عجیب گفتگو کرنا شروع کر دی. اب جب ان کے فالوور مزید بڑھ گئے, ان کے ویوز بڑھتے گئے, وہ مزید جری ہوتے گئے. اور یقیناً میرا مالک بندے کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب وہ حد سے بڑھ جائے تو انا بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے. اب جب وہ بولتے گئے, بے لگام ہو گئے, جری ہو گئے, اور ان کے منہ سے ہر قسم کی نجاستیں جب نکل گئی, اب وہ نجاستیں مریہ ہو, غیر مریہ ہو, حقیقیہ ہو, غیر حقیقیہ ہو, غلیظہ ہو, خفیفہ ہو, جب سب کچھ بیان کر چکے تو اللہ معاف کرے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو کچھ لوگ دجال کہتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ بات جن کی طرف منسوب کی, انہوں نے کہا ہم نے تو یہ بات کی نہیں, اگرچہ ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں, لیکن ہم نے گستاخی تو کی نہیں. اب ان کے اوپر سے رپلائی آیا کہ بھائی ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں, لیکن حضرت نے اپنی باتوں کی تعویلات نکالنا شروع کر دی. اب جب اس بات پر ایکشن لیا گیا کہ اس نے یہ جملہ غلط کہا ہے, اپنے قول سے رجوع کرے, اس پر ہمارے استاد صاحب حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جملہ غلط ہے. اب جب حضرت صاحب کو جیسے 295C کے تحت گرفتار کیا گیا اور رپورٹ درج کرائی گئی, اس کو گرفتار کر لیا گیا, تو جو ان کے چیلے تھے, جو ان کے پیروکار تھے, جو ان کے فالوور تھے, انہیں بڑی تکلیف ہونا شروع ہو گئی. یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو بڑے عاشق رسول تھے, یہ تو کہتے تھے میرے نبی جی تو کوئی ہے کوئی نہیں, وہ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں. انہیں اتنی بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہی بندہ پوری زندگی بابوں کے بارے میں بک بک کرتا رہا, وہ بابے کیا انسان نہیں تھے, وہ بابے کیا کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے, ان کے بارے میں یہ کرتا رہا, تمہیں اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن جیسے ہی تمہارے پیر صاحب نے کچھ کہا, اس پر اس کی گرفت کی گئی, تمہیں پھر فوراً تکلیف شروع ہو گئی کہ بھئی وہ تو عاشق رسول ہیں, وہ تو یوں کہتے ہیں, وہ ایسے باتیں تھوڑی کر سکتے ہیں. اور ہر بندہ جس کو الف سے کلی آتے نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, واش روم کرنے کا طریقہ نہیں آتا, وہ یہ بات بیان کرنے لگ گیا کہ بھئی وہ تو عاشق رسول ہیں, وہ تو یوں کر سکتے نہیں, وہ تو گستاخی نہیں کر سکتے. ہر بندہ وہ تو پوری زندگی یہ کہتے رہ گئے کہ بھائی میرے نبی جیسے کوئی ہے کوئی نہیں, وہ کس طرح گستاخی کر سکتے ہیں. ہر بندہ اگرچہ اس کو دین کی تھوڑی سی معلومات ہو بھی نہ, کسی مدرسے میں پڑھا بھی نہ ہو, کسی استاد سے پڑھا بھی نہ ہو, نہ اس کے منہ پہ داڑھی ہو, کچھ پڑھا نہ ہو, عاشق رسول کا بس خالی دعویٰ کرتا ہو, اسے پتہ ہونے کہ بھائی تقاضے ہوتے ہیں, کچھ شریعت ہے, کچھ دین ہے, کچھ اصول ہے, کچھ قواعد ہے, کچھ بھی نہیں, ہر بندہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر بیمار ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ موچی کے پاس چھوڑ جائیں گے بھائی میرا علاج کر. آپ نے کپڑے سلانے ہیں, آپ جائیں گے درزی کے پاس, آپ حمام کے پاس تھوڑی
चाहेंगे कि भाई मेरे कपड़े सीख। यकीनन दीन सीखने तो वो दीनदारों से सीखा जाएगा। जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी दीन में सर्फ की हो वो जो बात बयान करेगा यकीनन हम उसी की बात को सुनेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये उन्होंने सिर्फ किसी का कुफर कोड किया था, उनकी खुद नीयत थी नहीं। भाई सबसे पहली बात, उन्होंने जिनकी तरफ जुमला मंसूब किया उनके कई क्लिप आ गए कि भाई हमने जुमला कहा ही नहीं। और अगर ऐसा जुमला उन्होंने कहा भी हो, पहले तो तारीख में साबित ही नहीं है, पता नहीं इनको कौन से जिन्नात ने आके खबर दी उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा ही नहीं, और अगर कहा भी हो तो भाई आपके लिए तो जायज़ है ही नहीं कि आप हमारे नबी के बारे में ऐसा जुमला बोलें। अगर नकल कुफर नबाशुद की बहस छेड़ी जाए तो वो उसकी बहुत सूरत है। अगर आपने किसी का कुफर नकल करना है तो इसलिए नकल किया जाए कि आपने उसका रद्द करना हो, अवाम को उससे बचाना हो, लेकिन इनकी तो कोई ऐसी नीयत थी भी नहीं। ये तो अकली बातें हो गई। अब आते हैं अहादीस की तरफ। यकीनन हमारे उस्ताद साहब ने एक पूरा क्लिप है, बल्कि क्या रोज़ाना उस्ताद साहब बयान करने जा रहे हैं और वहाँ कई ऐसी बातें बयान कर रहे हैं, इसका रद्द कर रहे हैं। अब तो तफसीली फतवा भी आ चुका है। 11 बजे उस्ताद साहब का फतवा अपलोड हुआ था 22-23 सफ़हात को, उसमें सारा उस्ताद साहब ने इसका बिल्कुल ऑपरेशन खोल के कर रखा है। वो फतवा भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो सियासत की कई अहादीस भी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोग कहते हैं कि भाई हुज़ूर तो रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो किस तरह कह सकते थे। तो भाई आप पढ़ें, आपको पढ़ा वाला कुछ है नहीं, ऐसे बस बातें करनी है। हुज़ूर की कई अहादीस हैं कि आपको मालूम हुआ कि भाई एक गुस्ताख है, या गुस्ताख एक औरत है या एक मर्द है, जो भी है गुस्ताख है। आपने फरमाया कि भाई कौन है जो इसका सर मेरे पास लाए। अब हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन है, तो क्या उस वक्त हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन नहीं थे? भाई थे, लेकिन हुज़ूर की नामूस का मसला ऐसा है, हुज़ूर ने फरमाया कि भाई मेरी नामूस का मसला ऐसा है कि इसमें 2 बकरियां ऐसी हों जो एक दूसरे को हट हट कर मारती हों। इस मसले में तो उनका भी इख्तिलाफ नहीं है। और ये जो आजकल के भोंडे हैं या आजकल के लोंडे लपाड़े हैं, जो आजकल के छोकरे हैं, ये कहते हैं कि भाई ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी गुस्ताखी है नहीं। तो भाई आप फैसला नहीं करेंगे ये गुस्ताखी है या नहीं है, आप पूछेंगे उलमाए कराम से, आप रुजू करेंगे उलमाए कराम की तरफ। वो जो बात कहेंगे आप उसी की बात को फॉलो करेंगे। अल्लाह पाक दुआ कि अल्लाह पाक हमें हक और सच बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें इंसान बने। यकीनन इंसान ही इस बातों को समझ पाएगा और उससे इस बात की समझ आएगी कि भाई उलमाए कराम की बात सुननी चाहिए। और उस्ताद साहब का फतवा भी मैं आपको दे दूंगा, और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली, आप जाके यूट्यूब पे पेज का विजिट कर सकते हैं। साहब ने कई क्लिप इस पे डाले हुए हैं, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। पता नहीं क्या अजीब सी बात हालत है भाई, जिसका दिल चाह वीडियो बना दी। वो ऐसे नहीं है, वो आज के रसूल थे, वो ये थे, ये मुँह थे, उसकी अम्मी रो रही है, उसका बच्चे रो रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हैं? वो अपने आप को कोसें कि भाई हम कहाँ पैदा हो गए, हमारा बाप कौन है। कुरान तो कहते हैं जो गुस्ताख रसूल है, तो वो तो उसके तो और चक्कर मक्कर है। बाकी अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।